یاد رکھیے گا، یہ بھی ہم بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ 5 چیزیں تو آپ کو لکھ دی گئی ہیں. جب آپ چوتھے مہینے میں تھے، میں اور آپ اپنی ماں کے وomb میں 5 things were written at that time کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ اس کی موت کیسے آئے گی، موت کہاں آئے گی، اور یہ کیا نیکوں میں مرے گا یا بدوں میں مرے گا. یہ 5 چیزیں لکھ دی گئی ہیں، رزق آپ کا لکھ دیا گیا ہے. لیکن کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں بھی سکھائیں. استغفار از ون آف دا دعا آلسو، یا ذکر آلسو، جس میں رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے. تو جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، ویسے ہی ڈور پہ نوک ہوتی ہے، اور ڈور پہ نوک ہوتی ہے تو دیر از اے گفٹ فار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور گفٹ کیا تھا؟ پورا کا پورا بکرا جو ہے، اور باربیکیوڈ، جیسے وہ روسٹ جو عربک ڈش ہوتی ہے، وہ بن کے آیا ان کے لیے ایز اے گفٹ. غربت کے دور میں اور اس مصیبت کے دور میں، جہاں مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے اور فاقے لوگوں کے گھروں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور آگے کل کو خدا نخواستہ یہ مزید بڑھیں گے جو حالات نظر آتے ہیں، ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے ہمیں رزق کے لیے. اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ دعا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز کا سلوشن دیا ہوا ہے، اور کچھ قرآن میں ڈائریکٹ آنسرز ہیں، کچھ اللہ کے نبی کے تھرو آنسرز ہیں، لیکن ایوری تھنگ از کمپلیٹ. میں اور آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اسلام کے مطابق اگر چلے تو انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم تو اللہ معاف کرے اس تو جانا نہیں چاہتے، کیونکہ اس پہ ہمارے بھی پر جلتے ہیں کئی جگہوں پہ، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہوئی ہم پہ، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں ہر چیز بتا دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے ہمارے تک بہت ساری باتیں پہنچتی ہیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آئے، اور انہوں نے حضور کا دروازہ کھڑکایا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں بہت بھوکا ہوں، آپ میری کوئی مدد کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چہرے پہ آثار دیکھے اور دیکھا کہ واقعی بالکل ایسے ہے جیسے ابھی یہ اگر اس کو کھانا نہ ملا تو ہی ول ڈائی، اتنی اسٹیٹ آف ہنگر تھی. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی went one on one to his wives، ہر ایک کے گھر گئے کہ کچھ شاید کھانے کو مل جائے، لیکن 12 گھروں میں سے کسی گھر میں ایک جگہ سے بھی کھانے کو نہیں ملا. یہ کون ہے؟ سردار دو جہان، ان کے 12 گھر ہیں اور 12 گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. اب اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں اور آپ کی رحمت مانگتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں صرف آپ ہی کے پاس، اور کوئی نہیں ہے جو یہ دونوں چیزیں رکھتا ہو، فضل اور رحمت. میں دوبارہ دعا پڑھ رہا ہوں، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. اب اس کو یاد کر لیں، جس کو چاہیے وہ لے لے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اور پھیلائیں اس کو آگے. اس وقت غربت کا دور ہے، غریب آدمی پس رہا ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی کی یہ دعا آگے بتانے کی ضرورت ہے. تو رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رزق کے اوپر. اللہ تعالیٰ کا آخرت کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. آخرت کو اللہ نے جوڑا ہے میرے اور آپ کے اعمال سے.
وہ بعد میں اللہ اپنی رحمت سے فیصلے کریں گے، لیکن ہماری پریشانی رزق کی وجہ سے زیادہ ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور آخرت کے لیے نیکسٹ ٹو نتھنگ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ بھی ہم بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ 5 چیزیں تو لکھ دی گئی ہیں۔ جب آپ چوتھے مہینے میں تھے، میں اور آپ اپنی ماں کے وomb میں، 5 things were written at that time کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی موت کیسے آئے گی، موت کہاں آئے گی، اور یہ کیا نیکوں میں مرے گا یا بدوں میں مرے گا۔ یہ 5 چیزیں لکھ دی گئی ہیں، رزق آپ کا لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں بھی سکھائیں۔ استغفار از ون آف دا دعا آلسو، یا ذکر آلسو، جس میں رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے۔ تو جیسی اللہ کے نبی نے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، ویسے ہی ڈور پہ نوک ہوتی ہے، اور ڈور پہ نوک ہوتی ہے تو دیر از اے گفٹ فار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گفٹ کیا تھا؟ پورا کا پورا بکرا جو ہے، اور باربیکیوڈ، جیسے وہ روسٹ جو عربک ڈش ہوتی ہے، وہ بن کے آیا ان کے لیے ایز اے گفٹ۔ تو انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس انسان کو پیش کر دیا۔ اب بات ہے یقین کی، اللہ کے نبی کا تو یقین آپ کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، لیکن میں اور آپ اگر یقین سے پڑھیں کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، میرا اور آپ کا اخلاص اور یقین ہو، تو یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا۔ اب آ کے اللہ کے نبی کی بات سنیں، اللہ کے نبی اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی صرف اللہ کا فضل آیا ہے، رحمت باقی ہے۔ اندازہ کیجئے، یہ ابھی صرف اللہ کا فضل آیا ہے، رحمت باقی ہے۔ فضل میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا فضل تلاش کرو، یا مجھ سے فضل مانگو، تمہیں بہت فضل کروں گا۔ اب فضل میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ آپ کو اچھے اولاد چاہیے، اللہ سے فضل مانگیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو اولاد دی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے آپ کو اچھی بیوی دی گئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے والدین دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو اچھی نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ جو بھی چیز اللہ نے آپ کو دی ہے، اللہ کے فضل میں داخل ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے گا کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ نیک بیوی ہے۔ تو یعنی کہ جس کو نیک بیوی مل گئی، اس کے لیے بہت بڑا اللہ کا فضل ہے ایمان کے بعد، یعنی کہ اتنا بڑا، یہ ایمان اٹ سیلف بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس سے بڑھ کے کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، اور خدا خاصہ جس کا یہ چوری کر لیا گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو اب اللہ کی رحمت کا انتظار کرو، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت یہ ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے، جس کی وجہ سے میں اور آپ کل کو اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے دکھانے کو، ہمارے پاس تو خالی پیپرز ہیں، اللہ معاف کرے، بلینک پیپرز ہیں۔ شاید وہ پیپر ضرور ہوں گے جو گناہ ہوں گے، نعوذ باللہ، جس میں ہمارے گناہ بھرے ہوں گے، لیکن نیکیوں والے میں بلینک ہی ہیں ہم۔ تو ادھر اللہ کی رحمت آئے گی کام۔ تو اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا فضل آیا ہے، رحمت کا انتظار کرو، ابھی رحمت آنی ہے۔ اس میں آپ دونوں چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور یہ دونوں چیزوں کو صرف اگر کوئی پوزیس کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی رکھتا ہے فضل اور رحمت کو، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور انسان نہ فضل، کسی کے پاس فضل ہے نہ رحمت۔ رحمت کے کچھ پہلو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہوئے، میں نے آپ کو بتایا نا، 99% اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، 99 حصے اللہ کے پاس ہے، ایک حصہ جو اس دنیا میں آیا ہے، جس میں ماں باپ کا بھی محبت بھی شامل ہے، جس میں میاں بیوی کی محبت بھی شامل ہے، جس میں لوگوں کی محبت بھی شامل ہے آپس میں۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اور اللہ پھر اس کے مطابق فیصلے بھی فرمائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ نے جب اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ
آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ ان کا میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں. تو اب اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنائی گئی. آپ کو اور مجھے پتا ہے وجہ کائنات کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کو. لیکن آپ یہ دیکھ لو کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا. اس کو آپ حضور کی موڈسٹی کہہ لیں, اس کو آپ حضور کی عاجزی کہہ لیں, لیکن ہر انسان, کیونکہ نعمتیں اتنی بھاری ہیں ہم پہ کہ ان کا حساب ہم پورا نہیں کر سکتے, اس لیے اللہ کی رحمت will guide us to جنہ. تو میرے بھائی یہ دعا ہے, خدا نہ خاصہ کسی پہ برے حالات آ جاتے ہیں تو یہ دعا اپنے ساتھ رکھیں اور پڑھتے رہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی فضل کرنے والے ہیں, اللہ ہی رحم کرنے والے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, جو انسان اخلاص سے اللہ سے چیزیں مانگتا ہے, اخلاص سے, محبت سے, دل سے, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا کیوں ماریں گے؟ بھوکا تو انسان مارتا ہے لوگ. آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ افریقن کنٹریز میں گاڈ از سو مرسیفل, تو افریقن کنٹریز میں اتنی غربت کیوں ہے؟ تو بندہ ان سے پوچھے کہ ان کنٹریز کو کالونائز کنہوں نے کیا ہوا تھا؟ انسانوں نے. غلام کنہوں نے بنایا ہوا تھا؟ انسانوں نے. آسٹریلیا کیسے برباد ہوا تھا؟ کہ وہاں پہ جو بھی مجرم ہوتا تھا نا انگلینڈ میں, اس کو اٹھا کے آسٹریلیا میں پھینک دیتے. یہ ہم نے کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات نے کیا؟ آپ مجھے بتائیں. یا مسلمانوں نے کیا ہے؟ یہ انہوں نے خود کیا ہے, جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں. استغفر اللہ, لوگ اکثر کہتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں جی, بہت اچھے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, یہ نہیں, ٹھیک ہے جو چیز ہے وہ ہے, لیکن ڈونٹ آئیڈیلائز them یار. ہمارے لیے آئیڈیل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی اسٹیٹس ہیں جن کے اوپر یہ چل رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں پکڑا ہوا ہے اور ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے پھر رہے ہیں. تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. وہاں سوسائڈ کی ریشوز دیکھیں, وہاں حالات دیکھیں. یہ شاید کئی دفعہ انسان اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے کہ انسان, ہمارے مسلمانوں میں بھی شاید ایک چیز جو ہمیں سوسائڈ سے بچاتی ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ورنہ جتنا ڈپریشن پھیل چکا ہوا ہے اس دنیا میں, دینی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی, لوگ سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں, آپ سنتے بھی ہیں خبریں. تو لیکن یہ کہ شاید یہ ریشوز ابھی بہت کم ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کا تحفہ, جو سب سے قیمتی تحفہ ہے اس دنیا میں, وہ دیا ہوا ہے. شاید وہ ایک بیریئر بن جاتا ہے میرے اور سوسائڈ کے درمیان. نا امیدی اللہ کی ذات کہتی ہے کفر ہے, تو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے انسان, چاہے جو بھی حالات آ جائے. کیا آپ کے اوپر حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکل آ سکتے ہیں, یا میرے اوپر ایسے حالات آ سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ٹیسٹ کیا. کل میں ذکر کر رہا تھا, یرموک کی جنگ چل رہی ہے, سامنے رومنز کا 10 گنا بڑا لشکر ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر آتا ہے, اس میں لکھا ہوتا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے ہیں اور کمانڈ چینج کر دی گئی. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ یار اس سچویشن میں جب آپ کو سامنے اتنا بڑا دشمن نظر آ رہا ہے, یو آر ان اسٹیٹ آف وار, اور ایسا پیغام آپ کو پہنچا, آپ کا تو مورال گٹوں میں چلا جاتا ہے. لیکن سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے اس میسنجر کو کہا, this is between you and me. You can see the state which we are in right now. اگر یہ خبر ابھی پھیلی تو مسلمان فوج کا موٹیویشن لیول ویسے ہی ختم ہو جائے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک ایز اے کمانڈر اس جنگ میں, ان تک کی بات نہیں پہنچے گی. اور سبحان اللہ اس جنگ کو جیتنے کے بعد, یعنی کہ یرموک کو جیتنے کے بعد, حضرت خالد بن ولید کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے جا کے کہا کہ
اے امین الامت، آپ ان کا خطاب تھا امین الامت، آپ نے بات، مجھے کچھ ایسی بات پتہ چل رہی ہے جو آپ نے مجھے ڈائریکٹ کیوں نہیں بتائی؟ کیا میں عمر کے لیے لڑتا ہوں؟ میں عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ایز اے سولجر لڑوں یا میں ایز اے جرنیل لڑوں۔ تو یہ وہ لوگ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور ان کو دی ود بیسٹ آف دا جنریشن۔ اس وقت کسی کو کوئی لالچ نہیں تھی کمانڈر ان چیف کون ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی گول تھا، 25 سال موبائل گارڈ رہے، لڑائی لڑتے رہے، جہاد میں رہے۔ آخری 4 سال جب وہ جہاد نہیں کر سکے کیونکہ ان کو ایڈمنسٹریشن کی طرف لے آیا گیا تھا، تو پہلا سال انہوں نے کہا یہ عورتوں کا سوال ہے کہ جیسے انسان کو ہر وقت جہاد کی ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے بیٹل فیلڈ میں رہنا اتنا ہی پسند ہے، اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک رات اپنی نئی دلہن کے ساتھ گزاروں، اس سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ اور مجھے کہیں زیادہ پسند ہے کب سورج نکلے اور کب میں دشمن پہ حملہ آور ہوں۔ جس انسان کے خیالات ہوں اس کو کیا غرض ہے کہ وہ جرنیل ہو یا وہ سولجر آف اللہ لڑے۔ تو اس لیے یہ مثالیں اللہ نے ہمارے سامنے بنائی۔ اور حضرت خالد نے اس بات پہ یہ بھی کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ مجھ سے ایمان میں بہت پہلے داخل ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے آپ کو امین الامت کا لقب بھی دیا تھا، آپ ڈیزرو کرتے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی کرسیوں کے لیے ٹانگیں کھینچ رہے ہو۔ آئی تھنک سو کہ ہمیں تو ان کا فالوور کہنا بھی بیوقوفی ہے۔ سلمان ایسا نہیں ہوتا، اس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ خیر، یہی تو امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی تو امتحان ڈالا ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ یہ دعا رزق کے لیے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے لے لیں، یہ میرے پاس پرنٹ آؤٹ پڑا ہوا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر دیں، کیونکہ اس وقت پتہ ہے پیٹ انسان سے بہت کچھ کروا دیتا ہے، قتل بھی کروا دیتا ہے، چوری ڈاکے بھی ڈلوا دیتا ہے۔ خدا کے لیے اللہ کی نبی کی اس دعا کو عام کریں اور اس وقت ان کو سمجھائیں ساتھ کہ یار دل سے پڑھو۔ اس طرح پڑھو گے نا کہ بس جیسے قرآن کی ہم جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پتہ ہے نہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو اس طرح پڑھو کہ اخلاص سے پڑھو، اللہ سے دل سے پڑھو، اللہ تم پہ فقر نہیں آنے دے گا۔ دوسرا آپ کو بتا دیا سورہ واقعہ، اپنی خواتین کو بتائیں، گھر میں جو خواتین ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کو عام کریں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں فقر نہیں آتا۔ تو یہ کچھ اللہ کے نبی ہمیں راستے بتا گئے ہیں۔ اب میں اور آپ فالو نہ کریں تو بلیم کس کے اوپر جاتا ہے؟ مجھ پہ اور آپ پہ جاتا ہے۔ اس میں نہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی قصور ہے، نہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور ہے، وہ تو ہمیں بیسٹ پرنسپلز بتا گئے، لیکن وی آر ورکنگ آن دا ورسٹ۔ رزق جیسے مرضی ہے، آئی ڈونٹ کیئر، حرام سے حلال سے ہے، ہمارا یہ حالات ہے۔ اللہ کے نبی تو یہ بتا کہ حلال رزق طیب وافر مانگو اللہ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حلال طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فاقوں کی اس سے بچائے جو مشکلات ہیں اور جو آگے مشکلات آ رہی ہیں۔ اور پھر آپ امیجن کریں گے اس کے بعد دجال کا آنا، جب بالکل فاقہ ہو چکا ہوگا، آخری سال بارش نہیں ہوگی، زمین اپنا سب کچھ اگنا بند کر دے گی، اور پھر اب بھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ٹی وی پہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، تو اس وقت دجال جب آپ کو سامنے کر کے دکھائے گا سب کچھ، اور اس کے ساتھ خزانے ہوں گے رزق کے، اس وقت ایمان کا کیا حال ہو، کیا ٹیسٹ ہوگا، آپ امیجن کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنے سے بھی بچائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔